السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں لاسٹ لیکچر نمبر 30 ہسٹری آف اسلام 4 اور فورتھ خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں اور پچھلے 3 لیکچر جو ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نیم جو تھا وہ علی تھا اور اسد تھا، دو نیم تھے۔ یہ ان کی مدر نے ان کو جب پیدا کیا تھا تب دیے تھے۔ اور کنیت جو تھی وہ کیا تھی؟ ابو تراب تھی، اور دوسری ایک اور بھی تھی اور جس کا نام تھا ابو الحسن، اور ٹائٹل امیر المومنین کا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹرائب جو قبیلہ تھا وہ بنو ہاشم کا تھا۔ ٹھیک ہے، اب فادر کا نیم تھا عبد المناف بن عبد المطلب، اور ان کی جو کنیت ان کو جو پکارا جاتا تھا وہ ابو طالب کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور مدر کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، اور یہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے بنو ہاشم کے قبیلے میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی۔ اور علی المرتضیٰ وہ شخص ہیں جنہوں نے بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے، چلڈرن کتنے تھے آپ رضی اللہ عنہ کے؟ 15 لڑکے تھے، اور 17 جو تھی وہ ڈاٹرز تھی، 17 لڑکیاں تھیں۔ ٹھیک ہے، بیٹیاں تھیں۔ اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ جو پہلی ریویلیشن تھی، جو پہلی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس کے 10 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی وفات جو تھی وہ رمضان شریف میں ہوئی تھی اور 40 ہجری تھی، اور جو آپ کو شہید کرنے والا شخص تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس کا تعلق جو وہ خرجی سے تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو انٹروڈکشن اوپر میں نے آپ کو کیا ہے یہ سارا امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے والے سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پرسنل کریکٹرسٹکس میں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرسٹ پرسن ہے بنی ہاشم کے قبیلے سے جو کہ ہولی کعبہ میں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، یعنی چچا کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت رضی اللہ عنہ واز دی فرسٹ ینگسٹر ٹو اسلام امبریس اسلام، یعنی آپ رضی اللہ عنہ بچوں میں سے سب سے پہلے تھے جنہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر رہے، یعنی ان سے ہی ڈائریکٹ ٹریننگ لیتے رہے، ان سے ہی اخلاق سب کچھ سیکھتے رہے۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت وائز تھے، یعنی انٹیلیجنٹ تھے، ایکسپرٹ تھے ڈیسیجن میکنگ میں وہ بہت ایکسپرٹ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت بہادر تھے، کورجیس، اسٹرانگ تھے، مضبوط تھے۔ ٹھیک ہے، ہر بیٹل میں، ہر جنگ میں انہوں نے اپنی جو بریو تھی، اپنی جو کرج تھی اس کا اظہار کیا، اور اسپیشلی ان دی بیٹل آف خیبر کے میدان میں آپ رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادری سے لڑے اور جیت حاصل کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت رضی اللہ عنہ عربک رولز میں ایکسپرٹ تھے، اور آپ نے سب سے پہلے فرسٹ ٹو فارمولیٹ گرامیٹیکل رولز آف عربک لینگویج کے جو گرامر تھی اس کو فارمولیٹ کرنے والا شخص جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس لیے کی تاکہ لوگ جو ہیں عربک فریزز کو آسانی سے سیکھ سکیں، اور اسپیشلی فار ہولی قرآن۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 پیپلز آر دی موسٹ مائزریبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جن کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، بالکل بیکار سے لوگ، یعنی 2 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ون ہو سلاٹرڈ دی شی کیمل آف تحمد، یعنی جس نے شی کیمل جو فیمیل کیمل تھی اس کو سلاٹر کیا تھا، مار ڈالا تھا، آف تحمد کے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ جس نے آپ کے ہیڈ پر جو ہے اسٹرائک کی تھی، کچھ چیز ماری تھی، سوارڈ ماری تھی۔ ٹھیک ہے، تلوار سے حملہ کیا تھا آپ کے ہیڈ پر، اور آپ کی جو داڑھی تھی وہ خون سے بھر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ 2 شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مائزریبل ہیں۔ ٹھیک ہے، مائزریبل مطلب حقیر ہے، بہت حقیر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ لائف آفٹر امپلیسنگ اسلام کو قبول کرنے کے بعد لائف کیسی تھی؟ تو آپ سب سے پہلے آپ نے جو کنورٹ اسلام کیا، ارلی ایج کتنی تھی؟ 10 سال کی ایج تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ہجری کے اوکیزن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو بستر تھا اس پر خود سو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور ان کو کہا تھا کہ جو ہے وہ انٹرسٹس واپس کرنے لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، جو امانتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت۔ ٹھیک ہے، اور جو بیٹلز تھی، جنگیں تھی، بدر کی، احد کی، عذاب کی، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قریش کے فیمس جو مشہور چیف تھے، بہادر چیف تھے، سردار تھے، ان کو قتل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور جو ٹریٹی آف حدیبیہ تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھی تھی۔ اس کے بعد جو خیبر کا میدان تھا اس میں حضرت علی پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے
ख़ास طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا تھا اور ان کو میدان میں اتارا تھا، جو جب انہوں نے جو مرحب تھا ان کا سب سے مشہور کمانڈر، ان کو قتل کیا تھا اور وکٹری حاصل کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مکہ کو فتح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے جو ان کا سب سے بڑا بنی تالا کا بنی تائی کا ایک بڑا بت تھا جس کا نام تھا کلاس، اس کو توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا سب آرڈینیٹ قرار دیا مدینہ میں، ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ اس یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور میرا رشتہ اس طرح ہے جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے سب سے پہلی حج 9 ہجری میں کی تھی، اور یہ کروانے والا کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ کی طرف بھیجا تھا کہ ان سے کہیں کہ مکمل طور پر بائیکاٹ ہے، یعنی بتوں سے مکمل طور پر بائیکاٹ ہے، اور ان پر جو ہے وہ وار کا اعلان کر کے آئیں کہ ہم نے وار یعنی جنگ کرنی ہے، ان سے لڑنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے کس سورہ کی فرسٹ ورسز میں ہے؟ سورہ توبہ کی پہلی آیات میں اس کی روشنی موجود ہے، یعنی اس میں اس کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا یمن میں، وہاں پر کیا بنا کر؟ ایک جج بنا کر اور اسلام کا پریچر بنا کر بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اور فیئر پلیگریمیج یعنی خطبہ جو تھا، آخری جو حج تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 جو کیمل تھے ان کو ذبح کیا تھا، اور جو باقی بچے تھے 100 ٹوٹل تھے، 63 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا اور باقی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا کہ وہ ان کو جو ہے وہ ذبح کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی آنرز اور گلوریفیکیشنز کے بارے میں۔ تو لائے کہ پریویس جو خلیفہ تھے ان کے طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی لا تھے، یعنی داماد تھے، اور آپ کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، ان سے شادی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آلویز کمپلینٹ ٹریولز، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی از آلسو بیلوڈ آف دی ون ہوم آئی لو، یعنی علی جو ہے یہ ان میں سے بلونگ کرتا ہے جن کو میں پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ دیٹ اے بلیور ول لو یو اینڈ اے ہائپوکریٹ ول ہیٹ یو، یعنی جو مسلمز ہیں، جو ایمان رکھنے والے، وہ تم سے پیار کریں گے، اور جو مشرک ہیں، ہائپوکرائٹ ہیں، وہ تم سے نفرت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میں آئی ایم دی سٹی آف دی نالج، یعنی میں نالج کا شہر ہوں، اور علی المرتضیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا دروازہ ہے، اس انٹرانس، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسٹرک حضرت علی آن دی چیسٹ، یعنی حضرت علی کے اسٹرک کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چھاتی پر، اور ان کی روشنی، ان کے دل کی روشنی کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے، اور ان کی ٹانگ کی اسٹیبلٹی کے لیے، دل کی روشنی کے لیے دعا کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کوئی بھی میٹر میں، انہیں کوئی بھی سیٹل کرنے میں، کوئی بھی میٹر کو انہیں کوئی مشکل پیش آئی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی از دی گریٹسٹ جج آف دی امہ، یعنی یہ جو امہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا جو بہترین جج ہیں ان میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو فیملی تھی اس کو اپنی فیملی قرار دیا تھا، اہل بیت قرار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت دیکھ لیتے ہیں کہ خلافت کب شروع ہوئی۔ سب سے پہلے آن مارننگ 19 ذوالحج 35 ہجری، ٹھیک ہے، اس دن آپ کے سب صحابہ نے جو کیا ایز اے خلیفہ مسجد میں چن لیا تھا، سلیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور خلیفہ ہونے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا، خلیفہ سرمن دیا تھا، جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جو ایڈوائس دی گئی تھی ٹو امبریس گڈ اینڈ ابنڈنٹ ایول، یعنی اچھی چیزوں کو اپنایا اور جو بری چیزیں ان کو چھوڑ دیں، اور جو اللہ کے رائٹس ہیں، جو حقوق العباد ہیں، اور جو حقوق لوگوں کے حقوق ہیں، ان سب کو پورا کرو، اور جو حرام ہے اس کی کیئر کرو، یعنی حرام سے بچو، حلال جو ہے اس کو کماؤ، اینڈ کنسیڈر دی ہیئر آفٹر ایوری میٹر، یعنی ہر چیز کو جو ہے ہیئر آفٹر، یعنی جو آنے والی جو زندگی ہے اس پر
کنسیڈر کرو، ٹھیک ہے، ہر میٹر کو۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے لیٹر لکھے تھے، خط لکھے تھے گورنرز کو، جس میں ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ وہ گورنمنٹ افیئر جو ہیں اور جو ڈیلنگ ود پیپل ہے ان کو صحیح طرح سے چلائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا، اس میں بیٹل آف جمال، جو جنگ جمال تھی 36 میں ہجری میں، اور بیٹل آف صفین 37 ہجری میں، اور بیٹل آف نیروان 38 ہجری میں، یہ آپ نے تینوں جنگ جو ہیں ان کے جو سن ہیں کہ کب کب لڑی گی وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو خلافت کے صوبہ تھا، یعنی دارالحکومت تھی، کیپٹل تھے، وہ چینج ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جو کنگڈم تھی، جو مکہ مدینہ کے ساری ریاستیں تھی، وہ مختلف ریاستوں میں، صوبوں میں تقسیم ہو گئی تھی، جن میں یہ مکہ مدینہ، بحرین، عمان، یمن، سیریا، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، ایجپٹ، پرسیا، خوراسان اور آذربائیجان، یہ ساری کیا ہے ریاستیں بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد the people who are the most respected and whose decision acceptable to the people were appointed as a judge، یعنی جس کے ڈیسیشن، جس کا جو لوگوں کو زیادہ دلچسپ لگتا تھا، رسپیکٹ کرتے تھے، اس کو ایز اے جج اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ امونگ دی جج آف حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت ور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جج تھے، اور شری ابن حارث، ابو موسیٰ الاشعری اور عبید اللہ ابن مسعود، یہ سارے نام دیے ہوئے ان ججز کے جن کو جو لوگ سلیکٹ کرتے تھے ان کی ایمانداری پر، ان کے جو فیصلے وہ کرتے تھے ان پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں امپورٹنٹ سٹیپس ڈیورنگ خلافت۔ اس میں جو کچھ سٹیپس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ریفارم جو تھا، مارکیٹ ریفارم سسٹم، اس کو اس کو قائم کیا گیا تھا، اور اس سسٹم کے مطابق جو ریلیشن شپ تھا لوگوں کا بازاروں کے درمیان، اور جو چیزیں خریدنے اور بیچنے کا سسٹم تھا، جو میٹر تھا، اس کو اسلامی قانون کے مطابق رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت رضی اللہ عنہ خود بازاروں کو وزٹ کرتے تھے اور لوگوں کو ایڈوائس دیتے تھے، انسٹرکشنز دیتے تھے۔ یہ پریزن میکھیز کیا ہے؟ وا سیٹ اپ اینڈ کلاتھنگ اینڈ فوڈ فار دی پریزنرز ور اکاؤنٹڈ فار، یعنی لوگوں جو قیدی تھے ان کے لیے خوراک کپڑے کا انتظام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پولیس انسپیکٹر جو تھے وہ اپوائنٹ کیے گئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور میں جو سسٹم تھا ایکوالٹی کا، یعنی جو فائدے کے ڈسٹریبیوشن کی ایکوالٹی کا علمس واز ری امپوز، اس کو ری امپوز کیا گیا تھا، یعنی اس کو دوبارہ لاگو کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو پروونسز تھے، جو صوبے تھے، ان کو اپنی آٹونومی دی گئی تھی، ان کو خود ارادیت دی گئی تھی، یعنی وہ اپنے جو صوبے میں چیف اور گورنروں کو سلیکٹ کر سکتے تھے، اور اس میں جو اگر وہ ٹرائبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، پیسے دینا چاہتے ہیں ویلفیئر اسکیمز کو، یا کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کے تحت کر سکتے تھے۔ اور ان کو اتنی پاور دی گئی تھی کہ اگر وہ یعنی گورنمنٹ میں امپلائز کی ضرورت ہے ان کو، تو وہ خود کر سکتے تھے، آرمی بنائی جا سکے جس سے فورن پالیسی کو فارمولیٹ کیا جا سکے، وہ سارا کچھ وہ خود بخود کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو علوی خلافت میں جو سب سے امپورٹنٹ فیچر تھے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سسٹم شورا کا خیال رکھا گیا تھا۔ یہ آپ ہر جو بھی 4 ہیں ہمارے پاس خلیفے، تو ان کے ہر جو امپورٹنٹ فیچر ہے اس میں آپ اس کو درج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر میٹر میں یہ 2 شخص تھے، دی کبار اور دی اہل الرائے، یہ 2 کمپینین تھے جن سے آپ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مشورہ کرتے تھے۔ اس کے بعد جو اوپینین تھے اہل البدر ان کو کہا جاتا ہے، جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے، لڑے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو جو تھی، ان کی جو رائے تھی، ان کو بہت اچھی طرح سے کنسیڈر کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو قرآن مجید کی اور سنت کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اور شیخین کی سے کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو انسٹرکشن تھی ان کو جو مینٹین رکھا گیا تھا، ان کو فالو کیا جاتا تھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے ورچو، یعنی جو نیکی ہے اور برائی سے بچانے کے لیے خاص انتظامات کیے تھے، ٹھیک ہے، آرڈر جاری کیے ہوئے تھے۔ اور جسٹس واز ہائیلی ویلیوڈ ان علوی خلافت، جو انصاف تھا اس کو خاص اہمیت دی گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ اور اس کے بعد ٹرائبیوشنز ریوٹس اور پرسنل فریڈم آف دی پیپل واز مینٹین، یعنی لوگوں کو جو پرسنل فریڈم تھی، یعنی جو وہ اپنی رائے دے سکتے تھے کھلے عام، وہ ابھی تک مینٹین تھی، اس کو مینٹین رکھا گیا تھا کہ وہ ابھی بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد انفارمرز ور اپوائنٹڈ ٹو اوورسی گورنرز اینڈ آفیشلز ٹو مانیٹر دیئر پرفارمنس، کچھ لوگ اپوائنٹ کیے جاتے تھے جن کو فارمرز کہا جاتا تھا، وہ کیا کہتے تھے کہ وہ پوری جو گورنمنٹ تھی، جو آفیشلز لوگ تھے، آفیسرز تھے، ان کے جو کام کرنے کا طریقہ تھا، ان کی جو پرفارمنس تھی، ان کو دیکھ کر ان کو مانیٹر کر کے بتاتے تھے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر جو ہمارے 30 لیکچرز ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یقین ہے کہ آپ کو یہ 30 لیکچرز اچھے لگے ہوں گے اور یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ آپ کا لائک جو ہے وہ لاسٹ لائک ہوگا ان لیکچرز پر. تو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں جو بھی آئیں گی انشاءاللہ، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہوگا اس کے لیے، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ نیکسٹ میں آپ کو شاید نظر آؤں یا آپ مجھے نہ آئیں، تو آپ اپنا جو ہے خیال بہت زیادہ رکھیے گا. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو. ٹھیک ہے، یہ جو ویڈیو یہاں پر اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.